الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون۔ اللہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے وہ قسمیں کھا رہا ہے، والتین کی یعنی انجیل کی، والزیتون زیتون کی، وطور سینین طور سینین اس پہاڑ کی، اور مکہ شہر کی جو امن کا شہر ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین احسن طریقے سے تخلیق کیا۔ اب اللہ کے نزدیک یہ سارے انسان ہی ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اس کائنات کو آپ تقسیم کر کے دیکھ لیں تو تین پہ تقسیم ہو جاتی ہے یہ پوری کائنات، آسمان، سمندر، زمین۔ آسمان پر چلے جائیں گے تو پھر تین کی تقسیم آئے گی، سورج، چاند اور ستارے۔ اگر آپ سمندر کی طرف بڑھیں گے تو آپ کو 3 ارب آبی جانور اس میں ملیں گے، اور جب آپ زمین پہ اتریں گے تو آپ کو ملے گا مرد، عورت اور ٹرانسجینڈر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رب کائنات کی تخلیق ہے، آپ اس سے منکر نہیں ہو سکتے۔ ہے تو وہ انسان، جیسے کہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ معذور بچے کو ہم اپنے گھر کے اندر باقی بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اور سوچتے کیا ہیں کہ بھی یہ بچہ جو ہے ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہے۔ تو یہ جو جینڈر ہوتا ہے وہ بھی اسی انسان کے برابر ہوتا ہے۔ تو پھر یہ طے ہو گیا کہ جو تیسرا جینڈر ہے یہ دعا ہے، یہ امتحان ہے، کیونکہ ہمیں یہ زندگی عارضی دی ہوئی ہے ایک امتحان سے گزرنے کے لیے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اب ہم مردے ہیں، اب ہم مردہ ہیں۔ جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، جسے ہم سمجھتے ہیں ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، اصل میں وہ آنکھ کھلے گی، وہ ہمیں لگتا ہے بند ہوگی۔ یعنی اب ہم مردہ ہیں اور مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں گے، اور جب زندہ ہو جائیں گے تو پھر یہی تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی وہ جو امتحان کا وقت تھا کہ آپ کے ایک بچہ پیدا کیا گیا تھا اس امتحان کے لیے کہ اب تم اس کے ساتھ انسانی سلوک کیا کرتے ہو۔ بیٹا تو نعمت ہے، کیوں نعمت ہے؟ صرف اس لیے نعمت ہم مانتے ہیں کہ بھئی بڑا ہو کے کما کے لائے گا، ہمارا بازو بنے گا۔ بیٹی رحمت ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، امتحان ہے نا۔ بھئی اصل امتحان تو یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو اولاد دے رکھی ہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو پال پوس کے تعلیم دے کے اس کو اس کے اصل گھر کی طرف رخصت کر دینا، یہ تھا امتحان۔ تو بھائی جسم کا حصہ جو ہے وہ تو بیٹا ہے، جسم کا حصہ تو بیٹی ہے، تو پھر جسم کا حصہ ٹرانسجینڈر کیوں نہیں؟ پیدا تو اسی وطن سے ہوا ہے تو وہ بھی گوشت پوش کا لوتھڑا ہے، تو وہ بھی انسان، دل اس کا بھی دھڑکتا ہے، کھانا وہ بھی آپ کی طرح کھاتا ہے، کپڑے وہ بھی پہنتا ہے، عقل و شعور تو اسے پورا ہے۔ صرف آپ اس لیے اپنے ساتھ نہیں رکھ رہے کہ لوگ کیا کہیں، صرف اس وجہ سے ہم اس بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا کہیں چھوڑ دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اور آپ جب سے کائنات تخلیق ہوئی ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں،
آپ کارخانہ دار ہیں، آپ امیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ سیلیبریٹی ہیں، دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ کے مرنے کے 3 دن بعد آپ کو بھول جائیں گے۔ 3 دن کے بعد آپ ختم ہیں، آپ کچھ بھی ہوں۔ ہاں، ایک طریقے سے آپ زندہ رہ سکتے ہیں کہ آپ انسانیت کے لیے کچھ کر کے گئے ہوں۔ اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن آج کی مثال میں صرف یہ دینا چاہوں گا کہ 29 سال ہو گئے سلطان رائی صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ کیوں نہیں بھولے آپ سلطان رائی کو؟ کیوں نہیں بھولے؟ مر تو وہ بھی گئے تھے، 29 سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اس کو بھولے اس لیے نہیں کہ وہ اپنی کمائی کا 70% حصہ جو تھا وہ ان لوگوں پہ خرچ کرتے تھے، ٹرانسجینڈر کے اوپر وہ خرچ کرتے تھے، وہ اسٹوڈیوز کے اندر وہ خواتین جو ڈانس کے پیچھے والے پورشن میں کھڑی ہوتی تھیں ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، ان کے بچے پڑھاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کا کمائی کا 70% حصہ ان لوگوں پہ خرچ کرتے تھے جن کو ضرورت تھی، جن کو محبت کی ضرورت تھی، جن کو پیار کی ضرورت تھی، جن کو احترام کی ضرورت تھی۔ انہوں نے ان سے پیار کیا، ان کی ضرورت کا خیال رکھا اور ان کا احترام کیا، تو مقصد کیا ہوا؟ انسانیت کا احترام کیا۔ انہوں نے انسانیت کا احترام کیا تو آج 30 سال کے بعد بھی زندہ ہیں۔ یار آپ سوچے تو صحیح، کتنے لوگ مر گئے آپ کی آنکھوں کے سامنے، مر گئے، کتنے لوگ آپ کو یاد ہوں گے؟ -%، 95.5% لوگ آپ کو بھول جاتے ہیں اور -5% آپ کو یاد رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے جاتے ہیں، جو انسان کو انسان سمجھتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر جو ہوتا ہے، ابھی اس دور کے اندر بہت سارے ٹرانسجینڈر ہوں گے ایسے اور ہیں جن کے ماں باپ نے ان سے بڑی محبت کی، ان کو اخلاقیات کا سبق سکھایا، ان کو تعلیم دی، اور آج وہ کئی چینلوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی اچھی جاب کرتے ہیں، بڑے بڑے اچھے بزنس مین ہیں، اس لیے کہ ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی گئی تھی۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، ورنہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی، تہذیب سکھانی پڑتی ہے۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ بڑے امیر ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھایا انہوں نے، بڑی ایجوکیشن دی، قاتل نکلے۔ ایسے ایسے نشوں کے گرد وہ پڑے کہ وہ اپنے خاندان کو ہی بھول گئے، برباد کر دی انہوں نے وہ ساری تعلیم۔ تو تعلیم اہم نہیں ہے، تہذیب اہم ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ، بھئی آپ کے جسم کا حصہ ہے، اس کو سینے سے لگا کے رکھو، اس کو اسلامی دنیا اور آخرت کی تعلیم دو، اسے بتاؤ کہ یہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو آئے ہیں، چلے جائیں گے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ میں نے اس انسان کو ایک الہین کے لیے بھیجا ہے، الہین کے لیے بھیجا ہے۔ ہین کیا ہے؟ ہین 50,000 سال کا وہ دن ہے جب آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اب اس 50,000 سال کو ہین کے اوپر تقسیم کر لیتے ہیں۔ 24 گھنٹے کا ایک دن، 1 گھنٹے میں 60 منٹ، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ، 1 سیکنڈ کا 1000واں نینو سیکنڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں ہین۔ آپ 1000 جو سیکنڈ ہیں اس کے نینو سیکنڈ کے لیے دنیا میں آئے، تو اتنی دیر میں آپ انسان کی اتنی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ جینڈر کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگا رہے، اسے گھر سے نکال رہے ہیں،
تو آپ انسانیت کی توہین کر رہے ہیں. اور بالکل آسان بات ہے، اس کو سینے سے لگا کے رکھو، اس کو دین اور دنیا کی تعلیم دو، اور دین پہلے آتا ہے، دنیا بعد میں آتا ہے. اگر آپ کے اندر دین 51% نہیں ہوگا تو آپ کو اس دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دین کو سر پہ رکھنا ہے اور دنیا کو پیروں میں رکھنا ہے، اور یہ سوچ کر اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو گھر سے نہیں نکالنا کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو آپ کو 3 دن کے بعد بھول جائیں گے. اصل زندگی کی طرف جب آپ جائیں گے، قبر سے زندگی شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے، کتنا عذاب آپ بھوگت سکتے ہیں. آپ کی باڈی میں کیا اتنی سکت، اتنی طاقت ہے کہ آپ ایک انسان کی توہین کر کے اصل زندگی میں داخل ہو جائیں تو پھر اس کا بدلہ چکانا پڑے. اولاد ہے، وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو یا ٹرانسجنڈر، اللہ نے اس کو خلق کیا ہے، اللہ نے اسے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا ہے. اس کائنات میں اتنی مخلوقات ہیں کہ آپ گن تو سکتے نہیں، لیکن کسی بھی چیز کو اللہ نے اشرف نہیں کہا سوائے انسان. اور انسان کے لیے اتنا بڑا مارجن اللہ نے چھوڑا ہے کہ پیدا یہ اشرف ہوا، اعمال میں یہ افضل ہو سکتا ہے، اعمال میں یہ اکمل ہو سکتا ہے، اعمال میں یہ مکمل ہو سکتا ہے، اعمال میں یہ کامل ہو سکتا ہے، اور اعمال میں یہ ولی ہو سکتا ہے اور اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. پھر جو یہ سوچتا ہے وہی اللہ سوچتا ہے، پھر جو اللہ سوچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے. یعنی اتنی قربت اگر کوئی چیز حاصل کر سکتی ہے اس کائنات میں تو وہ تو انسان ہے. تو انسان تو ٹرانسجنڈر بھی انسان ہی ہے، اس کو بھی اللہ نے کہا ہے اشرف المخلوقات. وہ بھی اشرف ہے، وہ افضل ہے، وہ اکمل ہے، وہ مکمل ہے، وہ کامل ہے، وہ ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. آپ اللہ کے دوست کو اگر تکلیف پہنچائیں گے آپ کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی تطمئن القلوب ہے. انسان کا وجود 2 چیزوں سے ہے، مٹی اور روح. مٹی کے لیے مٹی کی چیزیں سکون پہنچاتی ہیں، اناج جو پیدا ہوتا ہے مٹی سے وہ آپ کو جسم کو سکون پہنچاتا ہے، لیکن روح تو آسمان سے آئی ہے، اس کے لیے آسمانی چیز چاہیے. آسمان سے اتری ہے روح، آسمان سے اترا ہے قرآن. اس لیے تو اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اس قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا. تو بھئی حکمت چاہیے زندگی گزارنے کے لیے، وہ مرد ہو، عورت ہو، ٹرانسجنڈر ہو، وہ اللہ نے خلق کیا ہے. اور اللہ کی خلق کی ہوئی چیز کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو آنکھ کھلنے کے بعد آپ کو عزت نہیں ملے گی. یہ طے ہے، قرآن نے یہ طے کر دیا. اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، صحت اور تندرستی کے ساتھ. بہت شکریہ.